العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ شعبان المعظم کی چاند رات کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ دوستو، شعبان بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر نیکیاں بہت زیادہ انسان کو ملتی ہیں، اگر کمانے والا ہو تو گناہ بہت زیادہ مٹتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک بھی ہے، اور آج کا وظیفہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے ہی بتانا ہے۔ دوستو، یہ یاد رکھیے گا کہ زمین و آسمان کی جو بھی کتابیں ہیں جو انسانوں نے لکھیں، یہ سب کتابیں جھوٹ پر مبنی ہو سکتی ہیں، جھوٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا فرمان اور نبی کا فرمان یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ وظائف بتائے، شعبان کے مہینے کی چاند رات کے وظائف۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وظائف وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کی شادی میں رکاوٹ ہے، شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، منگنی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا دل کی جائز نیک حاجتیں اور ہیں ان کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک خاص وظائف ہیں۔ رمضان شریف کا چاند نظر آنے والا ہے، اور میری طبیعت کافی ناساز تھی تو میں نے چاہا کہ یہ ویڈیو بنا ڈالوں۔ واللہ عالم، زندگی کا نہیں پتہ کب دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ تو دوستو، یہ ایک خاص عمل جو بتانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے دوستوں سے کہوں گا کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، اور روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی پڑھا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، مولا کریم اس کو ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ تو دوستو، قرآن کریم کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، مولا کریم دل کی مرادیں پوری فرماتا ہے، اور مولا کریم قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے دعا قبول فرماتا ہے۔ تو دوستو، کوشش کیا کریں کہ دین کی طرف لازمی اپنے آپ کو رغبت دیا کریں، کیونکہ کچھ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بس یار چھوڑیں دین کو، جی میں وظیفہ ایسے کرتا ہوں کام نہیں۔ ایسے کام نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکیں، اپنے اندر ایک دین کی روحانیت پیدا کریں، اور اپنے آپ کو جھکائیں اپنے رب کی بارگاہ میں، گناہوں سے توبہ کریں۔ مولا کریم توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ پھر جو اس کے بعد آپ وظیفہ کریں گے تو ظاہری بات ہے اس پہ عمل ہوگا، اور پھر انشاءاللہ العزیز برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ شعبان کی پہلی چاند رات، یعنی پہلی رات جس سے ہم اپنی زبان میں چاند رات کہتے ہیں، چاند رات کو جناب علی چاند نظر آنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ دل کی جائز نیک ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ یہ حضور کا فرمان مبارک ہے۔
حضور نے فرمایا کہ چاند رات یعنی چاند دیکھنے کے بعد اگر تمہیں کوئی حاجت ہو، گناہ زیادہ ہیں مٹانا چاہتے ہیں، یا دل کی آرزو ہے جو پوری نہیں ہوتی، جائز حاجات لازمی ہو۔ دوستو، رب کی بارگاہ میں جائز حاجتیں ہی مانگی جاتی ہیں، جائز حاجتیں ہی، ناجائز نہیں مانگی جاتی۔ یہ ایک نفس کا غلبہ ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ جائز حاجت کوئی بھی ہو، حضور کا فرمان مبارک ہے کہ وہ پوری ہوگی۔ شادی کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، جائز حاجت ہے، منگنی کے لیے جائز حاجت ہے، کر سکتے ہیں، یا دینی کچھ اور معاملات ہیں جو جائز حاجتیں ہوں، دل کی مرادیں پوری ہوں، کوئی پیسہ نہیں دے رہا، اس کے لیے کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ حضور کا فرمان مبارک ہے کہ چاند رات کو، شعبان کی پہلی رات، چاند دیکھنے کے بعد چاند دیکھنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرے۔ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی، اور پہلی رکعت میں ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 17 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 17 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ 4 رکعت مکمل کر کے، ہاں ان کو 2 رکعت کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور 4 رکعت اکٹھی پڑھیں تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر 4 رکعت اکٹھی پڑھیں گے تو اس کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہوگا کہ پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ، پھر 17 بار سورۃ اخلاص، رکوع سجود کے بعد دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ، پھر سورۃ اخلاص 17 بار، پھر پہلا تحیات مکمل طور پہ پڑھیں گے، یعنی یوم یقوم الحساب تک، بس سلام نہیں پھیرنا، وہاں تک پڑھ کر پھر کھڑا ہونا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں تو پھر سبحانک اللہم سے شروع کرنا، یعنی تیسری رکعت کے اندر بھی سبحانک اللہم پڑھنا ہے، پھر سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد 17 بار سورۃ اخلاص، پھر چوتھی رکعت آئے گی، چوتھی رکعت کے اندر بھی ایک بار سورۃ فاتحہ، پھر 17 بار سورۃ اخلاص، یعنی 4 رکعت اس طریقے سے پڑھنی ہے۔ اگر 2 رکعت کا پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 4 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کریں، جو بھی جائز حاجت ہے پوری ہوگی۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، جو بھی جائز حاجت ہو پوری ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جو چاند رات کو اس طریقے سے چاند دیکھنے کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھے گا، اور اسی طریقے سے پڑھے گا، دل کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی دل کی۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ چاند رات جب چاند دیکھے تو 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ 7 مرتبہ بھی سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں ہر رکعت کے اندر، لیکن 4 رکعت اگر اکٹھے پڑھیں گے تو اسی طریقے سے پڑھیں جو پہلے میں نے بتائی ہے۔ اگر 2 رکعت کر کے پڑھیں گے تب بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ یعنی اس معاملات کے دل کی جو بھی جائز نیک حاجت ہے، یہ شعبان بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور حضور کا فرمان مبارک ہے کہ چاند رات چاند دیکھنے کے بعد یہ 4 رکعت پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد جو بھی مانگیں گے مولا کریم عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔